بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے ایک قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے نکالو، مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ اس شخص نے جب ایک دو مرتبہ یہ آواز سنی تو اس نے سمجھا کہ میرا وہم اور خیال ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی۔ لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا کہ آواز قبر سے آ رہی ہے۔ قریب ہی ایک بستی تھی۔ وہ شخص اس بستی میں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتایا اور کہا تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو۔ کچھ لوگ اس آدمی کے ساتھ آئے اور انہوں نے بھی یہ آواز سنی اور سب نے یقین کر لیا کہ یہ آواز قبر سے آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء کرام سے یہ مسئلہ پوچھ لیا جائے کہ قبر کو کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ وہ لوگ محلے کے مسجد امام کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے نکالو، میں زندہ ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کھولو اور اس کو باہر نکالو۔ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی۔ قبر کا جو ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا کہ ایک عورت اندر ننگی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن بھی نہیں ہے۔ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جلدی جاؤ اور میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ۔ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے کپڑے اور چادر وغیرہ لائے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی اور پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنی قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگی اور گھر جا کر ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ قبرستان آئے تھے وہ سبھی ان کے گھر پہنچے اور انہیں وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس عورت نے اندر جا کر کنڈی لگا لی ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو۔ اندر سے عورت نے جواب دیا کہ میں کنڈی تو کھول دوں گی لیکن اندر وہی شخص ہے جس کے اندر مجھے دیکھنے کی طاقت ہو۔ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا کوئی دل اور غصے والا شخص اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے مگر دو چار آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا کہ تم کنڈی تو کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ چنانچہ اس نے کنڈی کھول دی اور یہ لوگ اندر چلے گئے۔ اندر وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی تھی۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس عورت کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے، وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس پر بال ہیں اور نہ ہی اس پر کھال ہے بلکہ خالی ہڈی ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ تیرے بال کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، پھر میرے مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور نوچنے کی وجہ سے میرے سر کی کھال بھی نکل گئی، اس وجہ سے اب سر پر نہ بال ہیں اور نہ ہی کھال ہے۔ اب ذرا ان عورتوں کو دیکھو جو فلمی ٹی وی اداکارہ، گلوکارہ، فنکارہ جو کہ ننگے سر پوری دنیا کے سامنے آ جاتی ہیں، اور ان کے علاوہ وہ عام خواتین بھی جو گھروں، گلی کوچوں، بازاروں، پارکوں، 5 اسٹار ہوٹلوں، سالگرہ اور شادی بیاہ فنکشن کی رنگین محفلوں میں ننگے سر گھومتی پھرتی ہیں، وہ اپنا انجام سوچتے ہوئے اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور آئندہ کے لیے ننگے سر رہنے سے توبہ کریں۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اپنے آپ کو بے پردگی سے بچاؤ۔ پردے کی اہمیت کو جاننا ہے تو آؤ کربلا کی طرف اور دیکھو کہ کس طرح کربلا کی زمین پر قیامت برپا ہے، اور اس قیامت خیز منظر میں بھی بیویوں پاک نے اپنے پردے کو سلامت رکھا ہوا ہے اور صبر اور پردے کے ساتھ اپنے خیموں میں اشک بار ہیں۔